بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح اعظم احمد شاہ عبدالی، مصنف اسلم راہی MA، ایپیسوڈ 2۔ سردار منتخب ہونے کے بعد احمد شاہ کو اس بلند منصب اور بادشاہی قبول کرنے میں تأمل تھا کہ موجودہ سر و سامانی کے حالات میں وہ شاہی لوازمات اور جلال و عظمت سے محروم تھا۔ اپنے آپ کو نااہل خیال کرتا تھا، لیکن صابر شاہ ایسا آدمی نہیں تھا جسے آسانی کے ساتھ اس کے لیے طے شدہ فیصلے سے منحرف کیا جا سکتا۔ صابر شاہ نے جب دیکھا کہ احمد شاہ کا نام افغان سرداروں اور دوسرے سرکردہ قبائلوں کے لیے ناقابل قبول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے اپنا سردار اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، تو اس نے اس عظیم اور نفسیاتی لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے فوراً ہی زمین پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا، پھر احمد خان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بٹھایا اور کہا، یہ تمہاری مملکت کا تخت شاہی ہے۔ اس طرح چند دنوں کے اندر احمد خان بادشاہ بن گیا۔ تخت شاہی پر بھی جلوہ افروز ہوا اور احمد خان سے احمد شاہ عبدالی بن گیا۔ سربراہ اور حکمران ہونے کے بعد احمد شاہ نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے قندھار شہر پر قبضہ کیا جائے، اس کے بعد ہرات کو بھی اپنی گرفت میں لیا جائے، اس کے بعد اپنی حکومت اور اپنی بادشاہت کو مضبوط کیا جائے۔ احمد شاہ کے پاس اس وقت 4000 افغان لشکری تھے، جن پر وہ مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کر سکتا تھا، جنہیں لے کر وہ قندھار کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں ہرات شہر پر نادر شاہ کے ایک نامزد شخص کا قبضہ تھا اور وہ وہاں حکومت کر رہا تھا۔ احمد شاہ میں ابھی اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اس کو برطرف کر کے وہاں اپنا عمل دخل کر سکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ احمد شاہ عبدالی کو تو ابھی اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے ساتھیوں پر پورا اعتماد بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی وفاداری ابھی تک آزمائی نہ گئی تھی۔ نیز اس وقت اصل مقصد قندھار کی طرف کوچ کرنا تھا اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہاں غلبہ اور تسلط قائم کر لینا تھا۔ چنانچہ احمد شاہ عبدالی نے وقتی طور پر ہرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ قندھار کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ قندھار کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پر ایک ایرانی لشکر احمد شاہ عبدالی کی راہ روک کھڑا ہوا، لیکن احمد شاہ عبدالی نے ان پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے نہ صرف انہیں بدترین شکست دی بلکہ ان کی اکثریت کو کاٹ دیا۔ ایرانیوں کا یہ وہ لشکر تھا جو اس وقت قندھار کی حفاظت پر مامور تھا۔ احمد شاہ عبدالی نے اسے بدترین شکست دی اور ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اس ایرانی لشکر کو شکست دینے کے بعد فاتح کی حیثیت سے پہلی بار احمد شاہ عبدالی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ قندھار شہر میں داخل ہوا۔ جس وقت وہ قندھار شہر میں داخل ہوا اس وقت کابل کے حاکم نصیر خان نے بھی قندھار میں قیام کیا ہوا تھا۔ یہ نصیر خان پہلے ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کی طرف سے کابل کا حاکم تھا۔ بعد میں جب ان علاقوں پر نادر شاہ نے قبضہ کر لیا تو نادر شاہ نے بھی اسے کابل، پشاور اور دوسرے ملحقہ علاقوں کا والی مقرر کر دیا تھا۔ احمد شاہ عبدالی جب قندھار میں داخل ہوا تو نصیر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نصیر خان نے جب دیکھا کہ حالات اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، کہیں احمد شاہ عبدالی اسے قتل کر کے کسی اور کو کابل کا حاکم نہ بنا دے، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح احمد شاہ سے کرا دیا۔ احمد شاہ نے اس شرط پر کابل کے صوبے کی حاکمیت پر مقرر کیا کہ وہ سالانہ 5 لاکھ روپیہ ادا کرتا رہے گا۔ اب احمد شاہ نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ مختلف قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی احمد شاہ عبدالی نے اپنی حکومت، سلطنت، شخصیت اور وجاہت کے تحفظ اور استحکام کے لیے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے پورے طور پر کامیاب ہوئے اور اس نے افغان قبائل کو مکمل طور پر اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کی بھرتی شروع کی اور اس کی تربیت کا کام شروع کر دیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے لیے نوجوانوں کا اس کے پاس تانتا لگ گیا تھا اور بہت ہی مختصر مدت میں احمد شاہ عبدالی نے 40,000 کا ایک بہترین اور تربیت یافتہ لشکر تیار کر لیا تھا۔ اس لشکر میں زیادہ تر عبدالی اور غلزئی قبائل کے مختلف خاندانوں اور کنبوں کے افراد شامل تھے۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ اور اپنی حالت کو مزید مستحکم کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے قندھار سے نکل کر دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس وقت تک افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا۔ احمد خان کے سامنے جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان مختلف اضلاع کو جو افغان آبادی پر مشتمل تھے ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کر دے۔ گو ان علاقوں میں ہرات شہر بھی آتا تھا، لیکن ہرات کو احمد شاہ عبدالی نے کسی آئندہ وقت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غزنی اور کابل کو اپنی گرفت میں لینے کا تہیہ کیا۔
کابل میں اس وقت نصیر خان حاکم تھا۔ کہتے ہیں یہ شخص بڑا طالع آزما اور سازشی قسم کا شخص تھا۔ اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے یہ محسن کش اور احسان ناشناس تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا ہی بہتر سلوک کیا جاتا مگر نہ وہ اعتراف کرتا اور نہ ممنون ہوتا تھا۔ اگرچہ اس نے قندھار سے رہائی پاتے وقت اپنے ایک لڑکے کو احمد شاہ کے پاس یرغمال کے طور پر چھوڑ دیا تھا جو اچھا چال چلن رکھنے کی ضمانت تھی، لیکن اس کے ذہن اور دماغ کے بعید ترین گوشے میں بھی خلوص وفا اور پاس عہد کا خیال نہیں تھا۔ قندھار میں جب وہ گرفتار ہوا اور احمد شاہ نے اسے 5 لاکھ کی رقم سالانہ ادا کرنے کی شرط پر چھوڑ دیا تو کابل آتے ہی نصیر خان پشاور روانہ ہوا اور وہاں جاتے ہی احمد شاہ کے خلاف اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگا۔ یہ نصیر خان شروع میں تو محمد شاہ فرمان روائے ہندوستان کی طرف سے کابل کا گورنر تھا، لیکن جب نادر شاہ کی عملداری میں منتقل ہو گیا تو بھی اسے اس کے منصب پر بحال رکھا گیا، اور اب احمد شاہ کو یہ نصیر خان نادر شاہ کا جانشین بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کابل پر احمد شاہ عبدالی کی ستوت اور اقتدار کو تسلیم کرنے پر رضامند نہ تھا، اور جس شرط پر اسے قندھار سے رہائی ملی تھی اس کو بھی اس نے فراموش کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ہندوستان کی مغل حکومت کا باج گزار اور تابع ہے۔ احمد شاہ اور اس کی حکومت سے اسے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہے۔ اپنی حکومت، سلطنت اور بادشاہی کے آغاز ہی میں احمد شاہ عبدالی باغیانہ سرگرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، غزنی اور کابل پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل گیا۔ ان دنوں غزنی میں جو نادر شاہ کی طرف سے والی مقرر تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ عبدالی غزنی پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے غزنی شہر سے نکل کر احمد شاہ عبدالی کا مقابلہ کیا، لیکن احمد شاہ عبدالی نے اسے شکست فاش دی۔ اس طرح کسی بڑی مزاحمت کے بغیر ہی غزنی پر احمد شاہ عبدالی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب احمد شاہ عبدالی قندھار اور غزنی 2 بڑے شہروں پر قابض ہو چکا تھا۔ ان دنوں کابل کے حاکم نصیر خان نے پشاور میں قیام کیا ہوا تھا اور احمد شاہ کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، کیونکہ اس نے مغل شہنشاہ سے عقیدت اور وفاداری کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے اس موقع پر ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ سے مالی امداد طلب کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ازبک اور کچھ دیگر جنگجو قبائل کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرف تو یہ حالات تھے، دوسری طرف احمد شاہ افغان سرداروں کو خط لکھ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت کابل میں جو افغان قبائل تھے ان کے سرداروں کو خط لکھنے شروع کیے، انہیں اپنا ہم نوا اور مددگار بنا لیا۔ ان افغان سرداروں نے واضح اور غیر مشتبہ انداز میں اس سے پورے تعاون کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا، بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم مغلوں کے لیے افغانوں سے لڑیں؟ حد یہ کہ بالا حصار کے سرکردہ ایرانی خاندان بھی احمد شاہ عبدالی کے حق میں ہو گئے تھے۔ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے کابل پر حملہ آور ہونے سے پہلے وہاں کے قبائلی سرداروں کو یقین دلایا کہ ان کے اقتدار پر حرف نہیں آئے گا، وہ داخلی مسائل میں پوری طرح آزاد ہوں گے، ان کی صلاح اور مشورے کے بغیر کوئی قدم مناصب کی تقسیم کے سلسلے میں نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے گا۔ احمد شاہ عبدالی کے ان خطوط نے اپنا کام دکھایا۔ نصیر خان جو کابل کا حاکم تھا اور جس نے وقتی طور پر پشاور میں قیام کیا ہوا تھا، وہ پشاور ہی میں پڑا رہ گیا، جبکہ احمد شاہ یلغار کرتا ہوا کابل کے قریب پہنچ گیا۔ نصیر خان کے قائم مقام نے کابل کی طرف سے کچھ عرصہ تک مدافعت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ نصیر خان کی آمد تک احمد شاہ عبدالی کو کابل میں داخل نہ ہونے دے، اسے باہر ہی جنگوں میں مصروف رکھے، لیکن ایک تو احمد شاہ عبدالی نے اسے بدترین شکست دی، دوسرے اس کے بہت سے لشکری کٹ کر احمد شاہ عبدالی کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح نصیر خان کے لشکر میں مایوسی اور بددلی پھیلتی چلی گئی تھی۔ ان حالات میں کابل پر احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا اور احمد شاہ نے اپنے ایک افغان سردار کو حاکم مقرر کیا۔ نصیر خان کی بیوی نے، جو زبردست خان علی مروان کی بیٹی تھی، وہ احمد شاہ عبدالی کے لشکریوں کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن احمد شاہ عبدالی کے کہنے پر اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ اعزاز و اکرام کا برتاؤ کیا گیا۔ کابل کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے صوبے کے نظم و نسق اور احوال و مسائل کو درست کرنے پر توجہ دینا شروع کی۔ ساتھ ہی احمد شاہ عبدالی نے اپنے لشکریوں کے سالار جہان خان کو ایک لشکر دے کر نصیر خان پر حملہ آور ہونے کے لیے پشاور کی طرف روانہ کر دیا۔ نصیر خان کا حال اب یہ تھا کہ اسے ہر وقت خطرہ لاحق تھا کہ کسی وقت بھی افغان قبائل اس پر حملہ آور ہو کر کابل کی طرح اسے پشاور سے بھی محروم کر دیں گے۔ اسے یقین تھا کہ جب احمد شاہ عبدالی کابل سے نکل کر
پشاور کا رخ کرے گا تو سارے افغان قبائلی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اور افغان قبائل کو سبق سکھانے کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان قبائل کو مرعوب اور وحشت زدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے سردار عبدالصمد خان محمد زئی پر شب خون مارا جائے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ عبدالصمد محمد زئی اس وقت ہشت نگر کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ نصیر خان کا خیال تھا کہ وہ شب خون مار کر عبدالصمد محمد زئی کو گرفتار کرے تو پھر اس کے خیال کے مطابق اسے افغان قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور وہ آسانی کے ساتھ درہ خیبر بند کر کے احمد شاہ عبدالی کو کابل سے پشاور نہیں پہنچنے دے گا۔ لیکن عبدالصمد خان بھی کچی گولیاں کھیلنے والا نہ تھا۔ اس نے نصیر خان کی نیت اور ارادے کو بھانپ لیا اور فوراً ہی ہشت نگر کے قلعے سے نکل کر احمد شاہ عبدالی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے راہ فرار اختیار کر گیا۔ احمد شاہ عبدالی کا سالار جہاں اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پشاور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، عبدالصمد جہان خان سے جا ملا۔ نصیر خان عبدالصمد کے نکل جانے اور ہاتھ نہ آنے پر دانت پیست کر رہ گیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ہشت نگر کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عبدالصمد خان کے بہت سے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پشاور کی طرف چلا گیا۔ اب نصیر خان نے درہ خیبر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس کوشش کی تکمیل سے پہلے ہی احمد شاہ عبدالی کا سالار جہان خان اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا اور اب عبدالصمد محمد زئی بھی اس کے ساتھ تھا اور پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ جہان خان جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ خیبر پہنچا تو نصیر خان اس کے مقابلے پر نہ آیا۔ اتنی دیر تک احمد شاہ عبدالی بھی باقی لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ نصیر خان کو جب خبر ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جان گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے مشرقی کنارے پر چچ ہزارہ میں جا کر مقیم ہو گیا۔ اس کے اس طرح بھاگنے کے بعد احمد شاہ عبدالی کو کوئی مزاحمت پیش نہ آئی اور وہ پشاور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال احمد شاہ عبدالی پشاور میں قومی ہیرو کی حیثیت سے داخل ہوا اور متعدد قبائل کے لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی پذیرائی کی اور خیر مقدم میں مصروف ہو گئے۔ یوسف زئی اور خٹک قبائل کے سردار بغیر کسی استثناء کے خراج عقیدت اور اطاعت پیش کرنے کے لیے احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالصمد خان پہلے ہی احمد شاہ عبدالی کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے افغان بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے احمد شاہ عبدالی کے مطیع اور فرما بردار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ احمد شاہ عبدالی نے اطاعت کرنے والے سرداروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ باریاب کیا، انہیں تحائف اور اعزازات سے نوازا۔ اس طرح مقامی لوگوں کو اس نے مکمل طور پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ نے اپنے سالار جہان خان کو حکم دیا کہ وہ نصیر خان کی تلاش میں نکل جائیں اور اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ جہان خان جب نصیر خان کے تعاقب میں نکلا تو نصیر خان چچ ہزارہ سے بھی فرار ہو گیا تھا اور اس نے لاہور کا رخ کیا۔ نصیر خان کی بدقسمتی کہ لاہور کا گورنر حیات اللہ خان اندر ہی اندر احمد شاہ سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھا، اسے خفیہ خط و کتابت بھی کر رہا تھا اور اسے ہندوستان کی بدترین حالت دیکھتے ہوئے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت بھی دے رہا تھا۔ نصیر خان جب لاہور میں داخل ہوا تو کسی نے اس کا استقبال نہ کیا، یہاں تک کہ لاہور کا گورنر اس سے ملاقات کرنے سے بھی گریزا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نصیر خان بڑا دل برداشتہ ہوا اور لاہور سے نکل کر وہ دہلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ عبدالی ہندوستان پر اپنا پہلا حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ احمد شاہ عبدالی نے پشاور میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مربوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ارادہ رکھتا تھا کہ لاہور کا رخ کرے اور اس پر حملہ آور ہو۔ اس دوران احمد شاہ عبدالی کی خوش قسمتی کہ حالات نے اس کے حق میں پلٹا کھایا۔ ہوا یوں کہ پنجاب میں مغل سلطنت کا بانی ذکریہ خان لاہور میں انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے دونوں بیٹے حیات اللہ خان، جس کو تاریخ کے اوراق میں شاہ نواز خان بھی کہا گیا ہے، اور دوسرا جو بڑا تھا یحییٰ خان، دونوں نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا اور یحییٰ خان کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ اس کی بیوی مغل سلطنت کے وزیر قمر الدین خان کی بیٹی تھی۔ اس موقع پر وزیر مملکت قمر الدین خان چاہتا تھا کہ دونوں بھائیوں سے زیادتی نہ ہو۔ اس کا ارادہ تھا کہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بھائیوں کو والی مقرر کر دیا جائے۔ یحییٰ خان کو لاہور پر حاکم مقرر کر دیا جائے اور شاہ نواز کو ملتان پر، لیکن مغل شہنشاہ محمد شاہ اس پر تیار نہ ہوا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے پنجاب کا حاکم اور والی
اپنی طرف سے وہ اپنے وزیر قمر الدین کو بناتا ہے اور قمر الدین اپنی طرف سے جسے چاہے وہاں کا حاکم مقرر کر دے۔ قمر الدین نے وہی فیصلہ کیا جو چاہتا تھا۔ اس نے لاہور کی حاکمیت اپنے داماد یحییٰ خان کے حوالے کر دی اور ملتان کا والی اس کے چھوٹے بھائی شاہ نواز کو بنا دیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یحییٰ خان دلی گیا۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ شہنشاہ کی خدمت میں عرض گزار ہو کہ اس کے باپ کی جائیداد اور املاک واپس کر دی جائے جو مغل قوانین کے تحت ضبط ہو چکی تھی، کیونکہ مغل حکومت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی منصب دار فوت ہو جاتا تو اس کی املاک اور جائیداد بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ یحییٰ خان کو دلی میں کئی مہینے لگ گئے۔ آخر وہ جولائی 1746 کو لاہور واپس ہوا اور کامیاب حکمران آیا۔ مغل شہنشاہ نے اس کے باپ کی ساری املاک اس کو بخش دی اور وہ اس میں اپنے دیگر بھائیوں یعنی شاہ نواز اور میر باقی کو شریک کرنے یا انہیں حصہ دینے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ میر باقی جو ان کا تیسرا بھائی تھا وہ ایک طرح سے تاریخ کے صفحات میں گم ہی رہا۔ شاہ نواز ایک آتش خو اور شعلہ مزاج انسان تھا۔ پہلے اس نے بھائی سے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ جائیداد و املاک میں اسے بھی اس کا حق دیا جائے۔ اس مسئلے پر جب گفتگو شروع ہوئی تو نوبت تلخ کلامی تک آ گئی۔ آخر شاہ نواز خان ایک لشکر لے کر یحییٰ خان پر چھڑ دوڑا، اسے شکست دی۔ لاہور پر اس نے قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان کو اس نے نظر بند کر دیا۔ یحییٰ خان کو نظر بند کرنے کے بعد شاہ نواز سہما ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ خان ہندوستان کے وزیر کا داماد ہے، اسے گرفتار اور نظر بند رکھنا راس نہیں آ سکتا تھا، اس کا خطرناک نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ اس اندیشے میں اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ ایک غدار کی حیثیت سے جانتا تھا کہ اس نے تاج شاہی کے ساتھ غداری کی ہے، لہذا وہ ہندوستان کے وزیر قمر الدین سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اب دوسری مصیبت یہ تھی کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ کی طرف سے تو بادشاہ کا حقیقی والی قمر الدین ہی تھا، جبکہ اس نے اپنی طرف سے لاہور کا یحییٰ خان اور ملتان کا شاہ نواز کو والی بنا دیا تھا۔ آخر جس بات کا شاہ نواز کو اندیشہ تھا وہی ہوا۔ ایک روز اسے ہندوستان کے وزیر قمر الدین کا ایک خط ملا جس میں اس نے حکم دیا تھا یحییٰ خان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن شاہ نواز خان نے اس وقت تک اس حکم کی تعمیل پر رضامندی کا اظہار نہ کیا جب تک اسے پنجاب کی گورنری کی سند عطا نہ کر دی جائے، کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ سند تو وزیر قمر الدین کے پاس تھی۔ قمر الدین کو جب شاہ نواز کے ان ارادوں کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کی زبردست تیاری شروع کر دی تاکہ اپنے داماد یحییٰ کو قید سے رہائی دلائی جائے۔ اس خبر نے شاہ نواز کو حواس باختہ کر دیا تھا اور سخت خلفشار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس صورتحال سے پریشان اور آشفتہ خاطر ہو کر غدار شاہ نواز کے لیے کسی غیر ملکی کو دعوت دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا غدار نے ایک اور غداری کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اپنی مدد کے لیے اس کی نگاہ احمد شاہ عبدالی پر جم گئی۔ اس زمانے میں احمد شاہ عبدالی کابل میں قیام کیے ہوئے تھا اور اسے شاہ نواز کی جنگی مہمات کا اچھی طرح علم بھی ہو گیا تھا۔ چنانچہ شاہ نواز نے خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک شخص آدینہ بیگ سے مشورہ کیا جس کی جاگیر واقع جلندر اور دو آپ کا فوجدار تھا اور ہمیشہ بڑے جوش و خروش سے اس کی تائید اور حمایت کرتا رہا تھا۔ اس آدینہ بیگ سے مشورہ کرنے کے بعد شاہ نواز نے آدینہ بیگ کو اپنا سفیر بنا کر احمد شاہ عبدالی کی طرف روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ ایک نامہ بھی لکھ کر بھیجا۔ اپنے خط میں شاہ نواز نے احمد شاہ عبدالی کو پیشکش کی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لے۔ شاہ نواز اس کے معاوضے میں اپنے لیے اس کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا کہ جب احمد شاہ عبدالی ہندوستان پر قبضہ کر لے تو اسے ہندوستان کا وزیر بنا دیا جائے۔ شاہ نواز کے نامہ بر کو احمد شاہ عبدالی نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کا نامہ پا کر سجدہ شکر بجا لایا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ یوں غیر متوقع طور پر اچانک حالات اس کے لیے اتنے سازگار ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً ایک عہد نامہ تیار کروایا جس میں یہ درج کیا گیا کہ تاج شاہی احمد شاہ زیب سر کرے گا اور وزارت عظمیٰ شاہ نواز کو ملے گی، اور یہ عہد نامہ احمد شاہ عبدالی نے آدینہ بیگ کے ہاتھ واپس شاہ نواز کی طرف بھجوا دیا اور اپنے ایک معتمد خاص کو بھی آدینہ بیگ کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ کیا۔ اب ایک تیسرا پہلو اس حادثے کا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ پہلو آدینہ بیگ خود تھا۔ آدینہ بیگ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار شخص تھا۔ اس موقع پر اس نے بڑی صفائی سے دو رخی چال چلنا شروع کر دی۔
چنانچہ احمد شاہ کو شاہنواز سے خط بھجوا کر اس نے وزیر قمر الدین کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے شاہنواز اور احمد شاہ عبدالی کی خط و کتابت کی پوری تفصیل لکھ دی۔ اس نے یہ بھی تحریر لکھ دی کہ یہ شاہنواز بڑا خودسر اور ہٹیلا واقعہ ہوا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ آپ کے دیرینہ خادموں اور خدمتگاروں کی ایک نہ سنی اور احمد شاہ عبدالی سے آخر رابطہ قائم ہی کر لیا، لیکن اب بھی وقت نہیں گیا ہے۔ اس صورتحال کا فوری تدارک ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو شاہنواز کو گرفتار کر کے بے بس کر دیا جائے تاکہ وہ غدارانہ اقدام نہ کر سکے۔ اس موقع پر ایک اور حادثہ اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ انہی دنوں شاہنواز کے ایک ایلچی محمد نعیم خان نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا، اور وہ سفیر چکنی چوپڑی باتوں سے کام لے کر قمر الدین کو الجھا رہا تھا، معاملے کو تاخیر دے رہا تھا۔ لیکن ادینہ بیگ کا یہ خط پا کر قمر الدین چوکنا ہو گیا، اور صورتحال کے سنگین حقائق اس کی نظر کے سامنے آ گئے۔ اس کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ نہل پر دہلا لگائے۔ اس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شاہنواز کی معذرت قبول کر لی تھی۔ فوراً مسودہ تیار ہوا، اور اس مسودے کے تحت شاہنواز کو پنجاب کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس موقع پر قمر الدین نے اس نفسیاتی موقع پر ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے اپنے دست خاص سے شاہنواز کو ایک تسلی کا خط لکھا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا، تمہارا خاندان ہمیشہ اور ہر موقع پر شاہان مغلیہ کا جانثار اور وفادار رہا ہے، اس سے کبھی بھی غداری یا بے وفائی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ اگر اب وہ اس جرات مستقیم سے ہٹے، اور اس سے بڑھ کر کوئی شرم کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ نادر شاہ کے ایک افغان یعنی احمد شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آئے۔ حکومت ہند اپنے تمام تر وسائل اور ذرائع کے ساتھ تمہاری پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ ہندوستان کے وزیر قمر الدین کے اس خط نے حالات کا سارا نقشہ بدل دیا۔ شاہی فرمان پا کر شاہنواز بھول گیا، اور قمر الدین کے اس خط سے اس کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اپنی حدود مملکت کی توسیع کا پروگرام بنانے لگا۔ قمر الدین نے کیونکہ خط میں اس کی اور اس کے خاندان کی وفاداری کو خوب سراہا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنی رائے بدل دی، اور احمد شاہ عبدالی سے جو گفت شنید کر چکا تھا اسے یکسر نظر انداز کر کے فیصلہ کر لیا کہ اب احمد شاہ عبدالی کے بجائے وہ اپنی قسمت کو مغل شہنشاہ کے ساتھ ہی وابستہ رکھے گا۔ اور دوسری طرف احمد شاہ عبدالی لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ افغان مہم پسندوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل تھی، ہندوستان کے زر و گوہر کی تمام میں اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس طرح احمد شاہ عبدالی حرکت میں آیا، اور دسمبر کے مہینے میں 18,000 کا ایک لشکر لے کر وہ پشاور سے نکلا، لاہور کی طرف کوچ کیا۔ اس دوران احمد شاہ عبدالی کا ایلچی بفرہ خان جو لاہور گیا ہوا تھا وہ واپس ہوا، اور تبدیل شدہ صورتحال سے احمد شاہ عبدالی کو آگاہ کر دیا۔ لیکن احمد شاہ عبدالی بفرہ خان کی لائی ہوئی اطلاعات سے متاثر نہ ہوا۔ اس کے عزم اور ارادے میں کسی طرح کا تزلزل پیدا نہ ہوا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے قلعہ روہتاس پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ روہتاس سے احمد شاہ عبدالی نے اپنے پیر صابر شاہ کو لاہور کی طرف روانہ کیا۔ صابر شاہ کے ساتھ احمد شاہ عبدالی کی ٹکسال کا افسر محمد یار خان بھی تھا، جس کا لاہور جانے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھی۔ شاہنواز کو جب احمد شاہ عبدالی کے ان دونوں نمائندوں کے لاہور آنے کی خبر ملی تو اس نے یہ جاننا چاہا کہ وہ کس مقصد کے لیے لاہور وارد ہوئے ہیں۔ ابھی تک شاہنواز کی بے حسی اور غفلت کی انتہا یہ تھی کہ یہ تک معلوم نہ تھا کہ احمد شاہ عبدالی پنجاب کے قلعہ روہتاس پر قابض ہو چکا ہے۔ بہرحال اس نے ادینہ بیگ اور اپنے دیوان کروڑ مل کو صابر شاہ کے پاس بھیجا اور اس سے لاہور آمد کی وجہ پوچھی۔ صابر شاہ کہنے لگا، میرا تو دونوں میں سے کسی سے واسطہ نہیں، ویسے میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس شہر سے میرا لگاؤ ہے، یہاں کے باشندوں سے تعلق خاطر بھی رکھتا ہوں، یہاں کے فرمان رواؤں کا ہمدرد اور بہی خواہ بھی ہوں، جن کے ساتھ زندگی کے دن بسر کر چکا ہوں، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہوں گا کہ بے وفائی سے نہ آدمی کسی سے خوش رہتا ہے اور نہ خدا، اور یہ بھی کہ احمد شاہ عبدالی کی تلوار کا مقابلہ تمہاری تلوار نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر بڑے بڑکیلے انداز میں صابر شاہ سے کہا گیا، تو کیا تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تلوار لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور احمد شاہ کی تلوار آہن سے بنی ہوئی ہے؟ صابر شاہ کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں، دونوں تلواریں آہن ہی کی بنی ہوئی ہیں، لیکن احمد شاہ کا آفتابی اقبال نصف النہار پر ہے اور تمہارا آفتابی اقبال گہنا چکا ہے۔
آدینہ بیگ نے یہ ساری گفتگو شاہ نواز کو سنا دی۔ چنانچہ شاہ نواز نے صابر شاہ اور محمد یار خان دونوں کو طلب کر لیا۔ شاہ نواز سے ملاقات کے دوران صابر شاہ کہنے لگا، شہنشاہ ہند تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ موقع کی طاق میں ہے کہ تم سے شدید انتقام لے۔ خود تمہارے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پاس چلو، وہ تمہاری عزت بڑھائے گا، تمہارے اعزاز میں اضافہ کرے گا اور پورے ملک کی وزارت تمہیں سونپ دے گا۔ اس کے بعد صابر شاہ اور شاہ نواز کے درمیان مزید گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران دونوں میں تلخی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں شاہ نواز نے صابر شاہ کو گرفتار کر کے اپنے ایک عمل کے حوالے کر دیا۔ احمد یار خان کو رہا کر دیا اور صابر شاہ کو قتل کر کے شاہی مسجد کے قریب دفن کر دیا گیا۔